عبادت تو سمجھ میں آتی ہے, نماز اچھی چیز ہے, لیکن یہ عورتوں کو حجاب کرنے کیوں کہا گیا یہ سمجھ میں نہیں آتا. نہیں, یہ تو ہماری عقل کے موافق نہیں ہے. آج کے زمانے میں یہ قابل قبول نہیں. 1500 سال پہلے کا حکم ہے, آج کے زمانے میں اس کو کیسے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے؟ تو ٹھیک ہے, عبادت ٹھیک ہے, روزہ رکھیے, نماز پڑھیے, لیکن یہ حجاب والا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا. یہ تو عورتوں کو ڈیگریڈ کرنا ہے, ان پر ظلم کرنا ہے. حالانکہ حجاب ظلم نہیں ہے, یہ تو عورت کی بلندی ہے. اسلام عورت کو عزت دینا چاہ رہا ہے. جو نام نہاد لبرل قسم کے لوگ ہیں, مسلمانوں میں ہو غیروں میں ہو, یہ وہ عورتوں کو جو دکھانا چاہتے ہیں, ان کے ذہن میں یہ بات ڈالنا چاہتے ہیں کہ آپ حجاب کے بغیر جب بازار میں آئیں گی تب یہ آپ کی حریت کی دلیل ہے, آپ کی آزادی کی دلیل ہے. آپ جتنا شارٹ پہنیں گی کپڑا آپ اتنی زیادہ آزاد ہیں. حالانکہ اس کے پیچھے ان کی خواہشات ہیں, ان کے ڈیزائرز ہیں, جو وہ اپنی شہوت کا ہدف عورتوں کو بنانا چاہتے ہیں. لیکن انہوں نے یہ حیلہ اختیار کیا ہے کہ عورتوں کو یہ بتایا جائے کہ آپ حجاب کے بغیر جب بازار میں آئیں گی تبھی آپ کی عزت ہے, ورنہ یہ اسلام تو آپ کو ڈیگریڈ کر رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بغیر حجاب کے جب آپ بازار میں جائیں گی تو یہ لوگ آپ کو عزت دیں گے؟ سینکڑوں درندوں کی نظر آپ پر پڑے گی, اور اسلام کی نظر میں آپ اتنی بلند ہیں, آپ کا مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ ان درندوں کی گندی نظر آپ پر پڑے. تو یہ تو موڈیسٹی کی بات ہے, یہ کوئی ڈیگریڈ کرنا نہیں ہے. تو بعض کتاب پر ایمان لانا, بعض پر نہیں لانا, یہ ایسا اسلام اللہ کو قبول نہیں ہے. ایسے اسلام کا یا ایسے دین کا کیا نتیجہ ہے؟ افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. کہ کتاب کے آدھے حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصوں پر ایمان نہیں لاتے, تو تم میں سے جو بھی ایسا کرے گا اس کی سزا صرف یہی ہے کہ اس دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا اور قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ غافل نہیں ہے, اللہ ڈھیل دیتا ہے. کس طریقے سے حجاب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ایک واقعے کی وجہ سے, صرف ایک واقعے کی. اب وہ واقعہ واللہ عالم ہم نہیں جانتے کہ ایرانی حکومت نے مارا ہے اس لڑکی کو یا نہیں مارا ہے. ویسٹرن میڈیا کہہ رہا ہے کہ مارا ہے, ایرانی میڈیا کہہ رہا ہے نہیں مارا ہے. تو ہمیں تو میڈیا پہ یقین ہی نہیں ہے, کسی میڈیا پہ نہیں ہے. تو اس کے ساتھ کیا ہوا ہم نہیں جانتے. اگر مارا ہے تو غلط کیا ہے, ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں, لیکن اس عمل کے ری ایکشن میں پروٹیسٹ اس ایکشن کے خلاف ہونا چاہیے یا حجاب کے خلاف ہونا چاہیے؟ ایکشن کے خلاف ہونا چاہیے. پولیس کے خلاف پروٹیسٹ ہوتا. مثال کے طور پہ آج ہمارے ملک میں اگر کوئی ٹیکس نہیں دے رہا ہے, حکومت پولیس بھیجتی ہے اور زبردستی ٹیکس وصول کرواتی ہے, اور زبردستی کرنے میں وہ پولیس اسے مارتی ہے اور وہ مر جاتا ہے. تو اب ہم پروٹیسٹ پولیس کے خلاف کریں گے یا ٹیکس کے قانون کے خلاف کریں گے؟ پروٹیسٹ پولیس کے خلاف ہوگی کہ بھائی ٹیکس ہے ٹھیک ہے, لیکن قانون یہ طریقہ نہیں ہے وصول کرنے کا. تو یہی معاملہ جب حجاب کا ہوا تو پروٹیسٹ اس عمل, اس ایکشن یا اس پولیس کے خلاف ہونی چاہیے تھی جنہوں نے یہ زیادتی کی ہے, نہ کہ حجاب کے قانون کے خلاف. کیونکہ آپ کانسٹیٹیوشن سے بغاوت کر رہے ہیں. ہمیں کیا اجازت ملے گی کانسٹیٹیوشن سے بغاوت کرنے کی؟ ہمیں اینٹی نیشنلسٹ ٹیررسٹ کہہ کر اندر کر دیا جائے گا صرف کہہ دینے پہ. لوگ تو خلافت کی بات کرنے سے بھی ڈرتے ہیں. اسلامی کنٹری میں سارے لبرل میدان میں آ کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں. اگر ان کے ساتھ تھوڑی سختی ہو رہی ہے تو کہہ رہے ہیں ہیومن رائٹس کے خلاف ہو رہا ہے. اسرائیل نے فلسطین میں کتنوں کو مارا, وہ ہیومن رائٹس کے خلاف نہیں ہو رہا ہے, دوستی ہو رہی ہے. تو یہ ہپوکریسی ہے, یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے, یہ ویسٹ کا دوگلا پن ہے جو سب کے سامنے ظاہر ہو چکا ہے. اور اس میں بالکل بھی جو مبتلا ہو رہا ہے وہ ناواقف ہے, وہ ہسٹری سے ناواقف ہے, وہ پریزنٹ جنرل نالج سے ناواقف ہے. آج پوری دنیا کا زور اس پر ہے کہ کس طریقے سے مسلمان عورتوں کو دین کا باغی بنایا ہے, اور اسی لیے نعرے لگائے جا رہے ہیں جھوٹے فریڈم کے, جھوٹی آزادی کے. آپ حجاب میں ہیں آپ غلام ہیں, آپ حجاب اتاریں گی آپ آزاد ہیں. آپ اپنے شوہر کی اطاعت کر کے گھر کا کام کر رہی ہیں یہ غلامی ہے. جب آپ باہر نکل کے جاب کریں گی یہ آزادی ہے. آپ اگر کچھ کرنا چاہتی ہیں اور مذہب رکاوٹ بن رہا ہے آپ رک جا رہی ہیں یہ غلامی ہے. جب آپ مذہب کے پابندیوں کو توڑ کر ان چیزوں کو کرنے لگ جائیں جو آپ کی خواہش ہے تب آپ آزاد ہیں. یہ دھوکہ ہے اور بہت بڑا دھوکہ ہے, بہت خطرناک دھوکہ ہے. اتنا خطرناک دھوکہ ہے کہ یاد رکھے اگر اس چیز کو ہم نے اختیار کر لیا اور اسی حالت میں خدا نخواستہ موت آ گئی تو پھر سمجھ میں آ جائے گا کہ کون کامیاب تھا اور کون ناکام. یہ دراصل مغربی دنیا آپ کو اپنی غلامی کی طرف بلا رہی ہے اور کچھ نہیں. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ حجاب کو اپنی
डिग्निटी के तौर पे पहन रही है, आप हिजाब को अपने वकार के तौर पे पहन रही है कि कोई भी मर्द के अंदर या उसके पास ये हक नहीं है कि मेरी तरफ गलत निगाह उठाकर देखे। कीमती चीजों की तरफ हर एक को देखने की इजाजत नहीं होगी, उसको छुपा के रखा जाता है। मगरबी दुनिया ये कह रही है हिजाब उतारो ताकि हम तुम्हें देख सकें। अब आप बताइए, वकार के खिलाफ हिजाब को पहनना है या वकार के खिलाफ हिजाब को उतारना है? खुद तय करें। कोई भी सलीमुल फितरत इंसान, कोई भी मुनसिफ मिजाज, कोई भी न्यूट्रल जहन रखकर सोचने वाली औरत यही फैसला करेगी कि भाई हिजाब दरअसल औरत के वकार के मुआफिक। ये मगरबी दुनिया जो औरत को दरअसल हिजाब उतार कर लोगों के सामने मंजर आम पर लाना चाह रही है, दरअसल अपनी ख्वाहिशात और अपनी दरिंदगी को पूरा करना चाहती है और हमारा गलत इस्तेमाल हो रहा है, हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। आप खुद अंदाजा लगाए, एक औरत जो शौहर की इताअत करती है और अपने घर का निजाम संभालती है, बर्तन भी धो रही है, खाना भी बना रही है, घर को साफ भी कर रही है, शौहर की खिदमत भी कर रही है, मगरिबी दुनिया के नजदीक ये औरत क्या है? गुलाम। अब यही औरत अगर बाहर निकल के किसी मसाज पार्लर में मसाजर बन जाए जहाँ सैकड़ों मर्दों को मसाज करके खिदमत करे, या यही औरत किसी फ्लाइट में जाकर एयर होस्टेस बन जाए जहाँ सैकड़ों नामहरम मर्दों के सामने खाना परोसे, ये औरत मगरिबी दुनिया के नजदीक गुलाम, ये आजाद। अब बताइए कैसा दोगलापन है। आप खुद तय कीजिए कि एक मर्द की खिदमत करना और अपने घर की खिदमत करना ये आजादी है, ये गुलामी है, या ये कि सैकड़ों मर्दों की रास्ते में खिदमत करना जॉइन करके ये आजादी है या ये गुलामी? खुद तय करें। कोई भी आकिल औरत ये नहीं कहेगी कि भाई मैं अपने घर को छोड़कर बाहर किसी औरत या किसी मर्द की खिदमत करने जाऊं। क्यों जाओ? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी फाइनेंशियल जिम्मेदारियां पूरी मर्दों के हवाले की। बेटी है तो बाप के जिम्मे कि पूरी जो है माली जिम्मेदारियों को पूरा करे, शौहर है तो शौहर के जिम्मे, बाप भी नहीं है शौहर भी नहीं है तो भाई के जिम्मे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो ये बर्डन और ये बोझ दिया ही नहीं औरतों को जो मगरिबी दुनिया दे रही है। लिहाजा कभी भी वेस्टर्न दुनिया के झूठे नारों पर और दिलकश नारों से मुतासिर होकर ईमान न बेचिएगा। भाई शराब की बोतल पे आप जमजम लिख दें तो वो जमजम थोड़ी हो जाएगी, तो शराब देगी। आजादी बड़ी अच्छी चीज है, इंसान को आजादी का बड़ा वो फितरत है कि भाई मुझे वो करने की आजादी मिलनी चाहिए जो मैं चाहता हूँ, लेकिन आजादी के नाम पे जब अल्लाह से बगावत सिखाई जा रही हो, लिबर्टी के नाम पे अल्लाह से मुकाबला और महादाराई करना सिखाया जा रहा हो, तो फिर क्या होगा? अंजाम यही होगा कि हम इब्लीस वाले बन जाएंगे, शैतानी ताकतों वाले बन जाएंगे और फिर आखिर जहन्नम में जाना है। फिर उस वक्त जब हम कहेंगे कि शैतान की वजह से आए, शैतान क्या कहेगा? ला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम, मुझे मलामत मत करो, अपने आप करो, मैंने तो तुम्हें सिर्फ दावत दी थी गुनाह की तरफ, चल के तो तुम खुद ही आए, मैंने जोर जबरदस्ती तो नहीं करा। शैतान भी दामन डालेगा। याद रखें, मगरिबी दुनिया इस वक्त औरतों का जिनसी इस्तेहसाल कर रही है। किस लिए? पैसे कमाने के लिए। औरतों को कमर्शियलाइज किया जा रहा है, सेक्सुअलाइज किया जा रहा है। अब आप चले जाए, रास्ते में निकले, देखें किसी भी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट होगी, कोई औरत खड़ी होगी। एक मोबाइल भी बेचा जा रहा है, औरत ऐड कर रही है। साबुन भी बेचा जा रहा है तो मोबाइल औरत खड़ी है। शैम्पू भी बेचा जा रहा है तो औरत खड़ी है। और कैसे खड़ी है? बाहिजाब नहीं, नींद भराना औरत खड़ी है, आधे कपड़े उतार के खड़ी है। क्यों? क्योंकि ताकि लोग उन खवातीन को देखकर उन प्रोडक्ट्स को खरीदने पे मजबूर हो, लोग मुतासिर हो, इन खवातीन की तरफ माइल हो। आप जाए फ्लाइट्स में, अक्सर एयर होस्टेस औरतें होती है। क्यों होती है भाई? मर्द भी तो हो सकते हैं लेकिन ज्यादा औरतें होती है। काउंटर पे चले जाएंगे, आपको औरतें नजर आएंगी, भाई क्या वजह? और औरतें भी स्कर्ट पहन के होंगी, क्या वजह? फुल पैंट पहनने में क्या प्रॉब्लम है? पूरे जिस्म को छुपाने में क्या प्रॉब्लम है? ये पूरा एक दरअसल एक जाल है कि आप औरतों को सेक्सुअलाइज करके लोगों को मायल करें और अपने प्रोडक्ट को बेचें, अपने टिकट्स को बेचें, अपनी चीजों को बेचें। अब आप ये बताइए, ये गुलामी है? ये गुलामी नहीं है तो और क्या है? कि हम चंद कंपनियों के लिए, चंद कंपनियों के प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए अपने जिस्म की नुमाइश करें, ये हकीकी गुलामी है। और वो हमारी खातून, हमारी वो बहन जो हिजाब में रहती है, अल्लाह की इताअत करने वाली, ये है जो आजाद, ये है जो दुनिया की मखलूक, दुनिया की जो है गुलाम नहीं है, दुनिया के स्टैंडर्ड्स की गुलाम नहीं है। इसने चंद पैसों के लिए अपने जिस्म की नुमाइश नहीं की, चंद लोगों के बिजनेस को तरक्की देने के लिए, इनके प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए अपने जिस्म की नुमाइश नहीं की। इन्होंने अल्लाह के दीन पे अमल किया और अपने वकार और अपने मकाम और अपनी डिग्निटी को पहचाना और अल्लाह के दीन पर अमल किया और अपने आप को, अपनी इज्जत को महफूज रखा।
لہٰذا کبھی بھی مغربی دنیا کے دھوکے میں نہ آئیے گا. آپ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مغربی دنیا کی جو عورتیں ہیں بڑی آزاد ہیں اور بڑی اچھی زندگی گزار رہی ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ سوشل میڈیا کا دھوکہ ہے. یاد رکھیں سوشل میڈیا میں جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں وہ حقیقت میں ہوتی نہیں ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں ریلز میں ویڈیوز میں کہ فلاں سوشل میڈیا انفلوئنسر اتنی لگژریس لائف گزار رہا ہے، اس کے پاس فراری ہے، اس کے پاس BMW ہے، اس کے پاس کھلا گاڑی ہے، تو ہماری بھی کیا ہوئی؟ اب خواہشات ہونے لگ گئی. اب بھائی ہمارا شوہر اس کیپیبل نہیں ہے کہ BMW لائے، اب ہم اس کے اوپر زبردستی دباؤ ڈال لیں. ہمیں تو BMW چاہیے، ہمیں تو ویسا گھر چاہیے جیسے ہم ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں. اب کیا ہو رہا ہے؟ گھر ٹوٹ رہے ہیں. ایک انسان ظاہر ہے جتنی استطاعت ہے اتنا ہی خرچ کرے گا. اب ویڈیو میں ہم تو دیکھ رہے ہیں الگ دنیا کو، یہ دھوکے والی دنیا ہے. جو انفلوئنسر آپ کو اپنی گاڑیاں دکھا رہے ہیں وہ کرائے پہ لا کے دکھا رہے ہیں. یہاں پہ کیونکہ میں سوشل میڈیا کا آدمی ہوں، مجھے معلوم ہے کیا کیا چل رہا ہے اس میں. جو گھر آپ کو دکھائے جا رہے ہیں، جو لگژریس لائف دکھائی جا رہی ہے، حقیقت میں نہیں ہے، وہ سب کرائے کا سیٹ اپ ہوتا ہے. اور ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ حقیقت میں ہمیں ملنا چاہیے. اب اس کی وجہ سے ہم اپنے دنیا کی طرف راغب ہو رہے ہیں، اپنے شوہروں پر پریشر ڈال رہے ہیں، اپنے باپ پر پریشر ڈال رہے ہیں کہ آپ تو کما کر نہیں لا پا رہے ہیں، آپ تو یہ نہیں کر پا رہے ہیں، آپ تو وہ نہیں دے پا رہے ہیں. نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ جو نعمتیں اللہ کی ہمارے پاس آلریڈی ہیں ہم اس کی بھی ناشکری کرنے لگے. یہ بہت خطرناک چیز ہے. تو مغربی دنیا کی خواتین کے تعلق سے یہ نہ سمجھیے گا کہ بہت اچھی زندگی گزار رہی ہیں. آئیے میں چند مغربی دنیا کی ایجنسیز کی رپورٹس آپ کے سامنے پیش کروں، چند رپورٹس جس سے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ مغربی دنیا نے جو در حقیقت آزادی کے نام پر اللہ سے بغاوت کا نعرہ اور تحریک اور مہم چلائی، اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے. CDC کی رپورٹ کے مطابق آپ کو معلوم ہونا چاہیے، بلکہ اس سے پہلے اگر آ جائے، رین کی رپورٹ کے مطابق ہر 6 خواتین میں سے ایک خاتون کا امریکہ میں جنسی استحصال ہوتا ہے، ریپ کیس کا سامنا. ہر 6 میں سے ایک. اندازہ لگائیے. یہ آزادی ہے. یہ جو آزادی کے نام پہ حجاب کروایا، آزادی کے نام پہ عورتوں کو کے جسم کو کی نمائش کی، نتیجہ کیا نکلا؟ فحاشی عام ہوئی. اور فحاشی کا بوال کسے بھگتنا پڑ رہا ہے؟ عورتوں کو. ریپ کیسز کا سامنا کسے کرنا پڑ رہا ہے ویسٹرن دنیا میں؟ عورتوں کو. ہر 6 میں سے ایک خاتون ایسی ہے جسے ریپ کیس کا سامنا کرنا. یہ ان کی اپنی رپورٹ ہے. یورپین یونین کی رپورٹ کے مطابق 33% خواتین تشدد کا سامنا کرتی ہیں مغربی دنیا میں. وہ مغربی دنیا جو ہم سمجھ رہے ہیں بڑے فارورڈ ہے، بڑے جو ہے ترقی یافتہ ہے، ڈیولپڈ ہے، وہاں کی خواتین میں 33% خواتین کو تشدد کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وائلنس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بعض رپورٹس کے مطابق جو خواتین جاب کرتی ہیں ان میں سے 80% خواتین کو اپنے آفس میں یا جہاں بھی وہ جاب کر رہی ہے جنسی ہراسانی کا شکار ہونا. یہ ہے در حقیقت عورت کا مقام مغربی دنیا کی نظر میں، جس مغربی دنیا کو دیکھ کر ہم اس کی طرف لپک رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں. ہم کیسے اختیار کر لیں اس کلچر کو اور اس نظام کو؟ یہ انجام ہے. $100 بلین سے زیادہ پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں صرف فحاشی کو پروموٹ کر رہے ہیں، غلط ویڈیوز بنانے میں، غلط فوٹوز بنانے میں. $100 بلین سے زیادہ. کیوں؟ تاکہ اس سے پیسے جنریٹ ہو. کون کما رہا ہے؟ ایک مخصوص مافیا ہے جو عورتوں کا جنسی استحصال کر کے سینکڑوں بلین ڈالرز کو گھر بیٹھے کما رہے ہیں. اب ظاہر عورتوں کو تو استعمال کرنا تھا، تو اب ایسے جھوٹے نعرے بنا دو جس سے وہ اس میں مبتلا ہو کر ہمارے جال میں پھنس کے آ جائے. نعرے لگائے گئے آزادی کے. بھائی تم غلام ہو. آزادی اس وقت ہوگی جب کہو میرا جسم میری مرضی، میں جو چاہوں وہ کروں. یہ میرا جسم میری مرضی اسی انڈسٹری کی جو ہے یہ در حقیقت چاہ کہ اس پورن انڈسٹری سے، اس فحاشی والی انڈسٹری سے $100 بلین سے زیادہ جنریٹ کرتے ہیں اپنے پیسوں کو کمانے کے لیے عورتوں کا غلط استعمال. یہ ہے مغربی دنیا. اب آگے آ جائیں، فیملی اسٹرکچر، خاندانی نظام مغربی دنیا کا کیا ہے؟ CDC کی رپورٹ کے مطابق جتنی ولادتیں، جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں اس وقت مغربی دنیا میں، 40% بچے وہ ہے جو آؤٹ سائڈ میرج پیدا ہو رہے ہیں، یعنی جنہیں پتہ ہی نہیں ان کا باپ کون ہے، زنا کی اولاد سے. اب جب اولاد زنا پیدا ہو رہی ہے، جب ایسی اولاد پیدا ہو رہی ہے جنہیں معلوم نہیں ہے، 40% 100 میں سے 40% وہ ہے جنہیں اپنے باپ کا پتہ نہیں، زنا اور فحاشی کے نتیجے میں. اب کیا ہو رہا ہے؟ یہ جو نسل آ رہی ہے یہ مینٹل بیماریوں میں مبتلا ہو رہی ہے. علم نفسیات کے تحت، سائیکولوجی کے تحت جدید رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ وہ بچے جن کو اپنے والد کا پتہ نہ ہو، وہ اپنے آئیڈینٹی کے کرائسس میں مبتلا ہو رہے ہیں، احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں. اور اکثر جرائم کرنے والے لوگ اسی طبقے سے ہوتے ہیں.
چونکہ انہیں سپورٹ نہیں ملی. ایموشنل سپورٹ جو باپ کی طرف سے ماں کی طرف سے ملنی چاہیے. اور باپ ماں دراصل بچے کے لیے ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے نا, پہچان. بھائی میں فلاں کا بیٹا ہوں, فلاں کا بیٹی ہوں, فلاں کی بیٹی ہوں. وہ پہچان جب مفقود ہو گئی تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ وہ بچے مینٹل ہیلتھ ان کی خراب ہو رہی ہے اور وہ گناہوں اور کرائم کی طرف جا رہے ہیں. جتنے کرائم اس وقت جو ہے ویسٹرن دنیا میں ہو رہے ہیں ان کو کرنے والوں کی اکثریت یہی اولاد و زنا سے. کیسے آپ دیکھیں پورا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے. اب آپ آ جائیں ONS کی رپورٹ کے مطابق یو کے میں, یونائٹڈ کنگڈم میں 50% شادی جو ہے فیل ہو جائے گی. 100% میں سے 50% گھر ٹوٹ جا رہے ہیں. ظاہر ہے ٹوٹیں گے کیونکہ اللہ نے تو رسپانسبلٹی تقسیم کی تھی نا. ہم نے کیا کی کہ ہر ایک چیز دونوں پہ لاتی. شوہر اپنا کمانے کے لیے جا رہا ہے, عورت اپنی کمانے کے لیے جا رہی ہے, بچوں کو انسٹیٹیوشن کے حوالے کر دیا, نہ تربیت ہے نہ کچھ ہے. یہ بھی تھک کر آ رہی ہے, وہ بھی تھک کے آ رہی ہے. گھر میں کھانا کون بنائے گا, گھر کا نظام کیسے چلے گا. اب یہ جا رہی ہے باہر کام کر رہی ہے, یہ دوسرے غیر مردوں کے ساتھ اس کی ملاقاتیں ہیں. یہ جا رہا ہے باہر کام کر رہا ہے, دوسری عورتوں کے ساتھ اس کی ملاقاتیں, ایک دوسرے کے ساتھ وہ رہنا ہی نہیں چاہتے. 50% گھر انسٹیبل ٹوٹ رہے ہیں. اور دراصل ان باطل طاقتوں کی سازش یہی ہے کہ گھروں کو توڑ دیا جائے, چونکہ ہر گھر ایک اینٹ کی طرح ہے اور تمام اینٹیں مل کر ایک مضبوط عمارت بنتی ہے. اللہ نے خاندانی نظام کو مضبوط کرنے کا حکم دیا, کیونکہ ہر گھر اسٹرانگ ہوگا پوری امت اسٹرانگ ہوگی. جہاں گھر کے نظام کو توڑا جائے گا, فیملی اسٹرکچر ٹوٹے گا, گھر کا نظام خراب ہوگا, امت بکھر جائے گی. اور یہی سازش دراصل ان باطل طاقتوں کی رہی ہے کہ گھروں کو توڑو, ان پہ حکومت کرنا آسان ہوگا. گھروں کو توڑو, ان سے پیسے کمانا آسان ہوگا. گھروں کو توڑ دو, ان کو اپنی غلامی میں مبتلا کرنا آسان ہوگا. اور گھروں کو کیسے توڑنا ہے, سب سے پہلے عورتوں کو توڑو, سب سے پہلے عورتوں کو بھڑکاؤ, ان کو بہکاؤ, جھوٹے نعرے میں ان کو مبتلا کرو اور ان کا استحصال کرو. اب آگے آ جائیں مینٹل ہیلتھ کیا ہے خواتین کی. US کی NIMH کی رپورٹ کے مطابق ہر 5 عورتوں میں سے ایک عورت ڈپریشن میں مبتلا ہے. ڈپریشن ایک سیویئر النس ہے, یہ عام ٹینشن نہیں. ٹینشن ہوتا ہے کوئی چیز آپ کو پریشانی آ رہی ہے, آپ اس کے تعلق سے فکر مند ہو گئے, یہ ٹینشن ہے. ڈپریشن ہوا انسان اس چیز میں بڑی گہرائی سے اتر گیا اور اس کا سونا جینا جاگنا کھانا پینا سب متاثر ہو گیا. اب وہ زندگی اس کے لیے بوجھ بن جائے, اب وہ سوسائڈ کرنے کی طرف چلا جائے. یہ ڈپریشن ہے. ہر 5 خواتین میں سے ایک خاتون کیا ہے ڈپریشن میں مبتلا ہے. کیوں بھائی, اتنی آزادانہ زندگی ہے, پھر کیوں ڈپریشن ہے؟ بھائی آپ چاہ رہی تھی کہ آپ حجاب اتارے, آپ کو اتار دیا. آپ چاہ رہی تھی کہ آپ بھی جاب کریں مردوں کی طرح, آپ نے بھی کیا کر لیا. آپ چاہ رہی تھی کہ آپ کا جسم آپ کی مرضی جس کے ساتھ چاہیں اس کے ساتھ رہے, آپ نے کر لیا. کیا بتایا آپ بھی ڈپریشن میں مبتلا ہے. در حقیقت انہیں احساس ہو رہا ہے کہ یہ آزادی کے نام پہ ہمارا جسم, ہماری مرضی اور لبرٹی کے نام پہ ہمارا جنسی استحصال ہوا, ہمارا جو ہے سیکشولائزیشن ہوا ہے, ہمیں آبجیکٹیفائی کر دیا گیا, ہمارا غلط استعمال ہوا. WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق جو عورتیں مر رہی ہیں, موت کے گھاٹ اتر رہی ہیں, اب اس میں طبیعی موتیں بھی ہیں, لیکن جو الگ الگ وجوہات میں موت کی, سوسائڈ دوسرے نمبر پہ. سب سے زیادہ خواتین جن چیزوں کے ذریعے ان کی موت ہو رہی ہے, ان میں دوسرے نمبر پہ سوسائڈ ہے, اپنے آپ کو خود ہلاک کر دے رہی. کتنا بڑا ہونا ہے, سب جانتے ہیں انسان جہنم میں جائے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ مغربی دنیا کی خواتین سوسائڈ کیوں کر رہی ہے؟ انہیں تو ہر وہ آزادی مل چکی ہے جو ہم چاہ رہے ہیں. وہ آزادی پہلے آئی جس کا نعرہ انہوں نے لگایا, اب نتیجہ ظاہر ہو رہا ہے. ہمارے یہاں ویسٹ سے چیزیں بعد میں آتی ہیں 50-100 سال بعد, اب ہم بڑی تیزی کے ساتھ ویسٹرن کلچر اختیار کر رہے ہیں. لیکن ہمیں جو ہے ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ دیکھو وہی انجام ہوگا جو ان کا بھی ہو رہا ہے. خواتین ڈپریشن میں مبتلا ہے, سوسائڈ کر رہے ہیں. ہارورڈ یونیورسٹی کی رپورٹ کے مطابق 60% خواتین ایسی ہیں جو اپنے اندر وحشت اور تنہائی محسوس کر رہے ہیں. تمام تر لگژریس لائف ہونے کے باوجود, تمام تر اپنے من کے مطابق زندگی گزارنے کے باوجود 60% خواتین لونلینس, تنہائی اور وحشت میں مبتلا ہے. دلی سکون میں, کیونکہ دلی سکون کیسے حاصل ہوگا, میں نے بتایا آپ کو, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے, اللہ کے دین پر قائم رہنے سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. یہ تو دنیا والے بتا رہے ہیں کہ پیسے آ جائے تو اطمینان حاصل ہو جائے, نہیں, جھوٹ ہے. عہدہ مل جائے تو اطمینان حاصل ہو جائے, جھوٹ ہے. فحاشی میں مبتلا ہو جاؤ اور راحت مل جائے گی, جھوٹ ہے. یہ دراصل ہمیں درندگی کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور کچھ نہیں. اس کے علاوہ متعدد رپورٹس ہیں جو اتنا وقت میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے پاس ہے کہ ساری رپورٹس کو میں آپ کے سامنے پیش کروں.
یہ چند رپورٹس میں نے آپ کے سامنے پیش کی تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کس طریقے سے یہ ان عورتوں کا ویسٹرن دنیا میں انجام ہو رہا ہے۔ دوسری طرف اسلام نے، اللہ نے عورتوں کو حجاب سے وقار بخشا، ڈگنیٹی دی کہ بھائی کوئی کسی مرد کے اندر یہ اختیار نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ اس پاکیزہ خاتون کی طرف نظر بھی اٹھا کر دے۔ یہ اتنی قیمتی ہے کہ ہر ایک ان کا کوئی جنسی استحصال کر لے، یہ جائز نہیں۔ اسلام نے عورتوں کے لیے شادی کا نظام رکھا جو دراصل اس کے لیے پروٹیکشن ہے، اس کی حفاظت ہے۔ شوہر اس بات کا پابند ہے کہ اس کے حقوق ادا کرے اور اس کی حفاظت کرے، پروٹیکٹ کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے زیادہ بہترین شخص وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ اس میں سلوک کرے، اپنی بیویوں کے ساتھ اس میں سلوک کرے، اپنے گھر والوں کے ساتھ اس میں سلوک کرے، اور میں سب سے زیادہ تم میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اس میں سلوک کرنے والا ہوں۔ اللہ کے نبی نے بار بار فرمایا استوصوا النساء بخیر، لو عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ میں عورتوں کے لیے اچھی نصیحت کر کے جا رہا ہوں، میں عورتوں کے ساتھ تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ ان کے حقوق کی ادائیگی کرو۔ اتقوا اللہ فی النساء، اتقوا اللہ فی النساء، اتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ بار بار نبی کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عورتوں کی حفاظت، ان کے وقار کی حفاظت، ان کی عزت کو بچایا جائے۔ لہذا اس چیز کو آپ سمجھیں، اسلام نے جو آپ کو مقام دیا ہے وہ کسی اور مذہب یا کلچر نے نہیں دیا۔ ایک ماں ہے تو کہا گیا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ بیوی ہے تو حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا اور کہا کہ اگر حسن سلوک نہ کیا اور تم نے جو ہے اپنی بیوی سے نظر انداز کیا اور اس کے حقوق کو ادا نہیں کیا، اس پر ظلم کیا، تو قیامت کے دن کندھا جھکا ہوا رہے گا اس انسان، اللہ اس سے سوال کرے گا۔ بیٹی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں اس کی بہترین تربیت کرے، بہترین پرورش کرے اور پھر اس کی اچھی جگہ پہ شادی کرے، قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح رہے گا، 2 انگلیوں کو آپ نے اٹھا کر دکھایا، اتنا قریب رہے گا۔ بہن ہے تو اس کے حقوق کی ادائیگی آپ نے کرنے کا حکم دیا کہ ہر جس سچویشن میں آپ ماں کے پوزیشن میں ہو، بہن کے پوزیشن میں ہو، بیوی کے پوزیشن میں ہو، بیٹی کی پوزیشن میں ہو، اللہ کے نبی نے ان اپنی تعلیمات کے ذریعے آپ کا تحفظ کیا، آپ کے رائٹس کو پروٹیکشن دی، آپ کی پروٹیکشن دی، آپ کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈگنیٹی دی۔ یہ دین اسلام نے دیا ہے۔ لہٰذا کہاں ہم اللہ کی غلامی کو چھوڑ کر مغربی دنیا کی غلامی میں جا رہے ہیں، کہاں ہم اللہ کی غلامی کو چھوڑ کر مخلوقات کی غلامی میں جا رہے ہیں جو یہ کہتی ہے کہ شوہر کا اطاعت کرنا تو غلامی ہے، لیکن کمپنی میں آ کر باس کی اطاعت کرنا یہ جو ہے ضروری ہے۔ یہ ہے مغربی دنیا کا دوگلاپن اور دوروپاپن۔ لہذا آپ سے گزارش ہے ہم سب مل کر اس بات کا عزم کر لیں کہ شیطانی طاقتیں جتنی نئی شکلوں میں آ جائے ہم ہر حال میں اپنے دین پر قائم رہیں گے، نبی کی تعلیمات سے کبھی انحراف نہیں کریں گے، اور یہ جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے ہمیں سونپی ہے کہ امت کی نئی نسل کو تیار کرنا، ایمان والی نسل، اخلاق والی نسل، دین پر قائم رہنے والی نسل، دین کے لیے جان مال قربان کر دینے والی نسل، اس نسل کو ہم تیار کریں گے تاکہ قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب سامنا ہوگا تو ہم فخر سے کہہ سکیں یا رسول اللہ ہم اس زمانے میں بھیجے گئے جس زمانے میں آپ موجود نہیں تھے، آپ کے صحابہ موجود نہیں تھے، اس زمانے میں بھیجے گئے جب متعدد فتنے تھے، یا اللہ ہم نے تمام قربانیاں دی، یا رسول اللہ ہم نے تمام قربانیاں دی اور دین پر قائم رہے اور آپ سے ملاقات کے منتظر رہے، اور جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ جب فتنوں کا دور آ جائے تو صبر پر قائم رہنا، دین پر قائم رہنا، یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات نہ ہو جائے، بس آپ سے ملاقات کے انتظار تک میں ہم لوگوں نے دین پر عمل کیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں اپنی زندگی کو جاننے اور آخرت کے حصول کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین ہمیں حقیقی آزادی جو کہ دراصل اللہ کے دین کی اطاعت میں ہے اس آزادی کو حاصل کرنے والا بنائے، اور اس غلامی جو مخلوقات کی غلامی ہے، دنیا کی غلامی ہے، ویسٹرن آئیڈیالوجیز کی غلامی ہے، ویسٹرن کلچر کی غلامی ہے، اللہ ان غلامی کی زنجیروں سے ہم سب کو آزاد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔